اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 26 کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے 40ویں المومن، پارہ ہے 24واں فمن ازلم۔ 24واں پارہ، 40ویں سورت، 26ویں آیت۔ آج ہم کریں گے 26 سے لے کر 30 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ آئیے 26 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور کہا فرعون نے اپنے درباریوں سے، چھوڑ دو مجھے تاکہ قتل کر دوں میں موسیٰ کو، اور چاہیے کہ پکار کر دیکھے وہ اپنے رب کو، یقیناً مجھے خدشہ ہے کہ یہ بدل ڈالے گا تمہارا دین، یعنی رہن سہن اور نظام زندگی، یا برپا کر دے گا ملک میں فساد۔ تو فرعون کے درباریوں نے کہا کہ مجھے موسیٰ کو قتل کر دینے دو، ورنہ یہ بدل دے گا تمہارا دین اور برپا کر دے گا زمین میں فساد۔ اور دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے رب کو کس طرح پکارتا ہے۔ تو یہ سب کچھ فرعون کے دربار میں ہو رہا ہے، جو کہ موسیٰ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ وقال موسیٰ انی عوذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ اور کہا موسیٰ نے، یقیناً میں نے پناہ لی ہے اپنے رب کی اور تمہارے رب کی ہر اس متکبر یعنی غرور کے شر سے جو نہیں ایمان رکھتا یوم حساب پر، یعنی جو آخرت کے دن پر حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ میں پناہ لے لی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رب کی پناہ میں اگر ہے کوئی، تو پھر کسی چیز سے بھی اس کو گھبرانے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح ہم ہر روز اپنی تلاوت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان کی اپنے رب سے، رائٹ۔ اپنے رب کی پناہ میں اگر ہم آ جائیں تو ہر شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ وتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ اور کہا ایک شخص نے جو مومن تھا آل فرعون میں سے، جس نے چھپایا ہوا تھا ایمان اپنا، کیا تم قتل کرو گے ایک شخص کو صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ لایا ہے تمہارے پاس کھلی نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے؟ اور اگر وہ جھوٹا ہوا تو پلٹ پڑے گا اسی پر جھوٹ اس کا، اگر وہ سچا ہے تو دوچار ہونا پڑے گا تم کو ضرور بعض ان نتائج سے جن سے ڈرا رہا ہے وہ۔ یعنی ایک آدمی ان میں سے اٹھا جو کہ ایمان کو چھپایا ہوا تھا، کہ اس نے پھر جرح کی کہ کیا تم اس کو قتل کرو گے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کے آیا ہے؟ وہ موسیٰ تم کو یقیناً نہیں دیتا ہدایت اللہ ایسے شخص کو جو حد سے گزر جانے والا ہو، کذاب ہو، جھوٹا ہو، فرعون جیسا۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد۔ اے میری قوم کے لوگوں، حاصل ہے بادشاہی تمہیں آج غالب ہو اپنی سرزمین پر، پھر کون بچا سکے گا ہم کو عذاب سے اللہ کے اگر وہ آ پڑا ہم پر۔ اب وہاں پر دو رائے ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ ایک شخص جس کے پاس ایمان چھپا ہوا تھا اس نے کچھ باتیں بولی، پھر انہوں نے یہ سوچا کہ تمہیں آج غالب ہو اپنی سرزمین پر، پھر کون بچا سکے گا ہم کو عذاب سے اللہ کے اگر وہ آ پڑا ہم پر۔ کہا فرعون نے،
کیا نہیں دکھا رہا ہوں میں تم کو وہی بات جو دیکھتا ہوں میں صحیح، جبکہ کیا نہیں کر رہا ہوں میں رہنمائی تمہاری مگر اسی راستے کی جو ہے بھلائی کا۔ پھر اس نے آرگیومنٹ دیا اپنا فرعون نے کہ بھئی میں جو تمہیں راستہ دکھا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے بھلائی کا راستہ ہے جو میں تمہیں دکھا رہا ہوں۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لا چکا تھا، میری قوم یقیناً خوف ہے مجھے تمہارے بارے میں کہ میں ویسا ہی دن یعنی عذاب کا نہ آ جائے جیسے آیا تھا پہلے گروہوں پر یعنی امتوں پر۔ تو اس نے پھر بتایا کہ بھائی مجھے تو اے میری قوم میں دیکھ رہا ہوں کہ ویسا ہی ایک عذاب تمہارا منتظر ہے جیسا پچھلی امتوں پر آیا۔ تو اس طرح آج ہم نے آیت نمبر 26 سے لے کر 30 تک کی تلاوت کی۔ پارہ ہے فمن ازلم، 24واں پارہ، 40ویں سورت۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں داخل کیجیے۔ یہی ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ زندگی ہے، ضابطۂ حیات ہے، اور یہی دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ آپ کے لیے یہ رواں ترجمہ محمد عبدالحلیم صاحب نے لکھا ہے اور اس کو نور پبلیکیشن کراچی نے شائع کیا ہے۔ یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلی جلد میں 15 پارے ہیں اور دوسری جلد میں باقی 15 پارے ہیں۔ قرآن شریف میں کل 30 پارے ہیں اور قرآن شریف میں کل 114 صورتیں ہیں۔ قرآن شریف میں کل آیات کی تعداد 6236 ہے، 6236 ٹوٹل آیات ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔